ایک سوال صاحب نے کیا ہے، بظاہر بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ ممکن ہے بعض لوگوں کے لیے پریشان کن ہو، لیکن مجھے تو اس میں بالکل کلیئرٹی ہے۔ کہا گیا کہ بعض لوگ حضرت علی کا جب نام لیتے ہیں تو اس کے ساتھ علیہ السلام کہتے ہیں، علی علیہ السلام کہتے ہیں۔ کیا یہ کہنا جائز ہے؟ کیونکہ علیہ السلام کا لفظ تو انبیاء کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، صحابہ کے لیے ہم عام طور پر رضی اللہ تعالی عنہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیے لغوی اعتبار سے یعنی زبان اور معنی کے اعتبار سے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، شریعت کے اعتبار سے بھی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر آپ کسی بھی صحابی کے بعد ان کا نام لینے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، علیہ السلام کہتے ہیں، رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، تو شریعت نے اس میں کوئی پابندی نہیں لگائی۔ لیکن روایت ایک پڑ چکی ہے، اور روایت میں یہ ہو گیا کہ جب بھی کسی نبی کا نام لیا جاتا ہے تو علیہ السلام کہہ دیا جاتا ہے، صحابی کا نام لیتے ہیں تو ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیتے ہیں، اور صحابی کے بعد کسی عام بزرگ کا نام لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن اگر آپ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیں تو اس میں بھی شرعی اعتبار سے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ کسی بزرگ کا نام لینے کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیں اس کی نیکی، اس کی بزرگی، اس کے تقوی کی بنیاد پر کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ علی علیہ السلام کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، ابو بکر علیہ السلام، عمر علیہ السلام، حذیفہ علیہ السلام، حمزہ علیہ السلام، جس پر آپ کہنا چاہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ہم بہت ساری دیگر دعاؤں میں یہ کہتے ہیں، باقاعدہ دیگر دعاؤں میں ہم یہ لفظ باقاعدہ سلام کا لفظ جو ہے وہ ہم کہتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والسلام، اور پھر اس کے بعد نبی کا ذکر آتا ہے، مومنین کا ذکر آتا ہے، اور سب کے سب اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ لیکن روایت میں یعنی جو ایک عادت ہوتی ہے نا، تقلید ہوتی ہے، تقلید اور عادت، ہمارے خاندان میں یہ کلمہ چل رہا ہے، فلاں قوم میں یہ کلمہ چل رہا ہے، اس لیے میں نے عرب ملکوں میں یہ دیکھا ہے کہ وہ بہت سارے بزرگوں کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ لکھتے ہیں۔ بہت سارے بزرگ، جس بزرگ پر میں نے جو ہے وہ پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا اور اس کی بنیاد پر مجھے وہ سند ملی، وہ یمن کے رہنے والے تھے، عبد الرحیم ولی اللہ گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ تو ان کا جب مجھے پرانا نسخہ ان کا دیوان جو ملا، تو اس دیوان کے سرے ورق پر پرانے زمانے میں جو چھپا ہوا تھا اس پر لکھا ہوا تھا کہ ولی اللہ عبد الرحیم البرعی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو مجھے پہلے تو میں ایک دم چونکا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، لیکن جب ذرا تھوڑا سا غور کیا تو پھر پتہ چلا کہ نہیں، اس میں شریعت کا کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ حکم نہیں ہے، یہ ایک روایت ہے، اس وجہ سے اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک صاحب نے جو ہے وہ سوال کیا، وہ بھی آج اتفاق سے کچھ اسی طرح کے سوالات آ گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہے وہ تمام انسانوں کی بھلائی کے لیے پیغمبر اور نبی دنیا میں بھیجے ہیں، نبی پاک علیہ السلام پر سلسلہ ختم ہو گیا، دین آپ نے مکمل کر دیا، اور اس کے بعد بزرگوں کا ایک سلسلہ ہے جو اللہ کے دین کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو آگے پہنچا رہے ہیں، اور وہ واقعی ہمارے لیے ایک روشن حیثیت رکھتے ہیں، روشنی کے باب ہیں۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے اسلام کی بنیادی ارکان کسی کو بھی معاف نہیں ہیں، لیکن بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ جو اپنے آپ کو اللہ کا ولی بزرگ کہتے ہیں، سید کہلواتے ہیں، لیکن وہ نماز پڑھتے نہیں ہیں، نہ ہی جو ہے وہ مسجد میں آتے ہیں، اور وہ یہ سارے کام نہیں کرتے، تو کیا ان کے لیے یہ کام جائز ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے، یہ کام قطعی طور پر ناجائز اور بالکل غلط۔ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہتا ہے، یا کچھ لوگ اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں، اور وہ اللہ کا ولی اور بزرگ نہ نماز پڑھتا ہے، نہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، نہ پاکیزگی اور طہارت کا خیال رکھتا ہے، تو وہ کوئی بزرگ نہیں ہے، وہ دھوکہ اور فریب ہے، فراڈ ہے وہ بالکل، چاہے اس کا نام جتنا بھی بڑا مرضی رکھ دیا جائے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد آنے والے بزرگوں نے بالکل یہی بات کہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بات معروف تھی، اور آج تک وہ بات معروف ہے کہ اگر آپ کو کوئی شخص پانی پہ چلتا ہوا، ہواؤں میں اڑتا ہوا دکھائی دے، لیکن وہ شریعت کی پابندی نہ کر رہا ہو، تو سمجھ لو کہ وہ شیطان ہے، وہ کوئی شعبدہ باز ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ شریعت کی پابندی لازمی ہے۔ اور حضرت علی بن عثمان علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان ہے، ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ شریعت یہ طریقت کا پہلا زینہ ہے۔ طریقت کا معنی اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت میں آگے بڑھنا، لیکن شریعت اس کا پہلا قدم، پہلا زینہ، پہلی سیڑھی اس کی ہے۔
اور جو شریعت پر عمل نہیں کر رہا وہ اگلا قدم اٹھا ہی نہیں سکتا۔ اس وجہ سے اگر کوئی شخص اپنے آپ کو ایسا کہتا ہے تو وہ فریب دے رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح راستے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی آپ کا ایک بابا جی کا ایک سوال ہے کیا؟ اچھا آپ اس پر غور کر رہے ہیں کہ پاؤں کی طرف رکھا جائے کہ نہ جائے، میں اس پر غور کر رہا ہوں کہ چادر رکھی جائے کہ نہ رکھی جائے۔ ہاں بہرحال اس میں یہ ہے کہ میت کو لے جانے کے لیے یہ کوئی شرط نہیں ہے، شرط صرف میت کو یہی ہے کہ اسے نہلایا جائے اور اسے سفید چادر میں کفن پہنا دیا جائے، یہی اصل ہے اس کا۔ اب اس کے بعد جتنی بھی اس چارپائی کو سجانے کا اہتمام کیا جائے گا وہ سب لا حاصل عمل ہے اور اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس پر اگر کوئی شخص جو ہے وہ کلمے کی چادر لکھی ہوئی ڈال دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی طرف سے محض ایک اضافی عمل ہے، یہ شریعت کے ان احکام میں سے بنیادی حکم نہیں ہے۔ لیکن بابا جی کی جو توجہ دلانے والی بات ہے کہ اگر کسی نے کوئی ایسا کپڑا اوپر رکھ ہی دیا ہے جس پر اللہ کا نام اور کلمہ اور قرآن مجید کی کچھ آیات لکھی ہوئی ہیں تو کم از کم اس بات کی احتیاط وہ لازماً کرے کہ اس میت کے پاؤں کی طرف وہ کلمہ یا وہ اللہ کا نام یا رسول اللہ کا نام قطعی طور پر نہ آئے، اس بات کی احتیاط لازماً کرنی چاہیے۔ جی ہاں یہ آپ نے توجہ بالکل صحیح دلائی ہے۔ دیکھیے آئندہ گھڑیاں جو ہے وہ بدل جائیں گی تو ہماری نماز یہ جمعے کی نماز جو شروع ہوگی انشاءاللہ وہ 12:55 پہ دوسری اذان ہوگی، یعنی 1 بجے آئندہ جمعہ جو ہے وہ 1 بجے اس کا آغاز ہو جائے گا، دوسری اذان اور خطبہ، اور اس کے بعد تقریباً کوئی 1:30 بجے کے قریب جو ہے وہ ہم لوگ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔